اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو باب خامس میں ان جہاد کے بارے میں تھی جن جہاد کو ایک نحوی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں جانے گا یا اگر وہ ان پر غور اور فکر نہیں کرے گا تو اس پر لوگ ہنسیں گے، یہی لفظ کہتے ہیں تو بہتر ہے۔ ان میں سے الحمدللہ 5 جہات پوری ہو گئے۔ آج 6ٹھی جہت پڑھیں گے۔ پھر 6ٹھی جہت میں جیسے ہی ہم داخل ہوں گے تو اس میں پھر مختلف جناب انہوں نے ابواب یا مختلف انواع کھول دیے ہیں، 10-12 نوع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ان میں سے جو ہے کیا ہے صرف میرے خیال میں ایک نوع ہی پڑھیں گے، کیونکہ پھر دوسرے نوع میں اگر داخل ہوں گے تو پھر دوسرا نوع 2-2.5 صفحے کا ہے، ٹھیک۔ تو اب اس جہت سادسہ میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شرائط ہیں جو ایک باب میں ہونا ضروری ہے، پھر دوسری باب میں ان کا ہونا غلط ہے۔ ایک باب میں ان کا ہونا ضروری، دوسرے میں پھر ان کا نقیض۔ تو نقیض کو آسان اردو میں ہم کہیں یعنی دوسرے باب میں وہ غلط ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے بھائی یہ شرط تو فلاں باب میں ضرور تھی، اب دوسرا آ گیا تو آپ کے اس میں اس کا نہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ عطف بیان کا جامد ہونا ضروری ہے، یہ عطف بیان کی بحث میں پڑھا۔ پھر آپ نے کہا نعت کا جامد ہونا غلط ہے، بلکہ نعت کا مشتق ہونا ضروری ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اب دیکھیں دونوں تابع ہیں، عطف بیان بھی تابع ہے، نعت بھی تابع ہے۔ جمود کا نقیض کیا ہوگا؟ ہم یوں سمجھیں عدم جمود یعنی اشتقاق، ٹھیک۔ تو اب ایک جگہ پر جمود شرط ہے، دوسری جگہ پر پھر جمود کا جو ہے وہ نقیض شرط ہے۔ تو اس لیے پھر وہ 2-4 مثالیں دیتے ہیں کہ اس میں فلاں نحوی کو وہم ہوا ہے، اس نے اس کو عطف بیان مان لیا، حالانکہ وہ عطف بیان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمخشری صاحب کو وہم ہوا ہے ملک الناس الہ الناس، اس سے پہلے کوئی اور لفظ آیا ہے۔ مطبوع کے ساتھ یہ چھیڑ خانی نہیں کر رہے ہیں، وہ اگر آپ چاہیں تو پھر اس جو ہے کیا ہے قل اعوذ برب الناس، رب الناس آیا ہے نا، ٹھیک ہے۔ رب الناس کے لیے ملک الناس اور الہ الناس کو کہتے ہیں کہ عطف بیان ہے۔ کیوں بھائی عطف بیان ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تو جامد ہے، ٹھیک، اور جامد کو عطف بیان ہونا چاہیے، ٹھیک۔ حالانکہ صحیح مطلب یہ کہ یہ نعت ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگرچہ مشتق نہیں ہے اس کے باوجود یہ ہے نعت۔ بھائی کیوں نعت ہے؟ بھائی یہ ہے نعت لیکن یہ جوامد کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے جوامد موصوف واقع ہوتے ہیں ایسے یہ بھی موصوف واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر ان کا استعمال جوامد والا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے زمخشری صاحب نے ان کو عطف بیان کر دیا، ٹھیک، جبکہ یہ ہیں جو ہے کیا ہے صفت۔ پھر مررت بہذا رجل میں جناب کسی نے کہا ہے کہ رجل نعت ہے کس کی؟ ہادہ کی۔ بعض نے کہا کہ یہ نعت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی ہادہ کا وہ دائرہ وسیع ہے، رجل کا دائرہ جو ہے کہ وہ محدود ہے، تو آپ کیسے اس کو نعت بنا سکتے ہیں؟ اس میں جو ہے کیا ہے جناب ابن مالک صاحب نے بھی کوئی نظریہ بیان کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ نعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عطف بیان جو ہے وہ اخص ہوتی ہے اپنے مطبوع سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بہرحال اس عبارت کو مزید میرے خیال عبارت میں پڑھے تو بہتر ہے، خارج میں پھر آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ الجہت السادسہ، 10 جہات میں سے 6ٹھی جہت، اللہ یراعی الشروط المختلفہ، رعایت نہیں کرتا۔ کون؟ نحوی۔ یا یراعا، رعایت نہیں کی جاتی شروط مختلفہ کی بحسب الابواب، ابواب کے لحاظ سے۔ فإن العرب یشترطون فی باب شیئا، بے تحقیق عرب کسی چیز کو ایک باب میں شرط مانتے ہیں،
وَيَشْتَرِطُونَ فِي آخر، آخر یعنی فی باب آخر، اور پھر وہی عرب دوسرے باب میں شرط مانتے نقیض ذالک شے، اس پہلی والی چیز کا نقیض کو، اللہ مقتضت ہو۔ بھائی ایک میں ایک چیز دوسرے میں اس کی نقیض کیوں؟ کہتے ہیں اللہ ما، اس مصلحت تحت اقتضت ہو جس مصلحت کی تقاضا کرتی ہے، کون؟ حکمت و لغت ہیں، ان کے لغت کی حکمت، وہ صحیح ہو عقیصتہم، اور جس چیز کی تقاضا کرتی ہے ان کے قوانین کے صحیح قانون، عقیصہ بمعنی قوانین، ٹھیک۔ فَإِذَا لَمْ يَتَأَمَّلِ الْمُعْرِبُ، اگر معرب صاحب تأمل اور غور فکر نہیں کرے گا تو پھر اختلطت علیہ الابواب و شرائط، پھر اس پر ابواب کی بھی کھچڑی بن جائے گی اور شرائط کی بھی کھچڑی بن جائے گی۔ فَلْنُورِدْ، نورد نہیں پڑھنا بیٹا، اورد یوردو، فَلْنُورِدْ انواعاً، ضروری ہے کہ ہم پیش کریں کچھ انواع من ذالک، اسی بحث کے، کہ ایک چیز ایک باب میں شرط ہے دوسرے باب میں شرط نہیں ہے، مشیرین الی بعض ما، در حالی کہ ہم اشارہ کریں گے الی بعض ما، بعض ایسے جملے، وقع فیہ الوہم، جن جملوں میں واقع ہے وہم، ویسے تو فیہ کی ضمیر مفرد ہے بیٹا، یہ ما کی طرف جائے گی، ما سے اگر ہم معنی کو دیکھیں تو وہ معنی جمع والی نکالیں گے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اوپر کہا ہم انواع پیش کریں گے، ما ایسے انواع، وقع فیہ الوہم، جس میں وہم واقع ہے، کس کے لیے؟ معربین کے لیے۔ چلیں اب انواع پہ نمبرنگ کرتے جائیں تو ٹھیک، نہیں تو خود انہوں نے نمبر لگا دیے ہیں۔ النوع الاول، پہلا نوع، اشتراطہم الجمود، نحویوں نے شرط لگائی جامد ہونے کی، کس میں؟ ٹھیک ہے جناب، لعطف البیان، عطف بیان کے باب میں کہا کہ جامد ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، اور والاشتقاق للنعت، اور انہوں نے پھر دوسرے باب میں جامد ہونے کو منع کیا ہے بلکہ اشتقاق کا کوئی شرط لگایا ہے۔ باب دو دو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک میں ایک شرط ہے دوسرے میں اس کی نقیض شرط ہے۔ وَمِنَ الْوَهْمُ فِي الْأَوَّلِ، پہلی صورت میں وہم کیا ہے زمخشری نے، پہلی صورت یعنی کیا؟ یعنی جہاں پر عطف بیان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جامد ہونا شرط ہے، اس میں زمخشری نے وہم کیا، کیسے؟ فی ملک الناس الہ الناس انہما عطف بیان، کہتا ہے کہ یہ عطف بیان ہے، پھر تو یہ وہم نہیں ہوا نا، یہ تو اس نے بات ٹھیک کی، کہتے نہیں ٹھیک نہیں کی ہے نا، اس نے صرف جمود والی بات کو دیکھا اور چیز پر غور فکر نہیں کیا، عطف بیان کر دیا۔ وَصَوَابُ أَنَّهُمَا نَعْتَانِ، جبکہ صحیح نظریہ یہ ہے کہ ملک اور الہ دونوں کے دونوں نعت ہیں، کس کی؟ رب کی۔ وَقَدْ يُجَابُ، نعت والوں کو جواب دیا گیا ہے، یعنی زمخشری کا کوئی حامی ہے، بِأَنَّهُمَا أُجْرِيَا مَجْرَ الْجَوَامِدِ، کہتے ہیں بھائی ملک الناس اور الہ الناس کو جوامد کی طرح جاری کیا گیا ہے تو پھر ان کو عطف بیان ہونا چاہیے، کہتے ہیں یہ تو ان کا جواب ہے۔ اذ یستعملان غیر جارین علی موصوف، یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ جوامد کی طرح استعمال ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جوامد کسی کی جو ہے کیا ہے وہ صفت واقع نہیں ہوتے، موصوف واقع ہوتے ہیں، ملک الناس بھی موصوف واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذ یستعملان، اس لیے کہ یہ دونوں لفظ، دونوں بیٹا کون سے؟ ملک اور الہ، استعمال ہوتے ہیں غیر جارین علی موصوف، کسی موصوف پر جاری نہیں ہوتے، یعنی کسی کی صفت نہیں ہوتے۔ وَتَجْرِي عَلَيْهِمَا الصِّفَاتُ، جبکہ ان پر صفات جاری ہوتی ہیں، یعنی ان کی صفتیں لائی جاتی ہیں، یہ کسی کی صفت نہیں بنتے۔ نہ ہو قولنا الہ واحد، واحد الہ کی صفت ہے، ملک عظیم، عظیم ملک کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس بات کو دیکھ کے انہوں نے اس کو عطف بیان کہہ دیا، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ عطف بیان نہیں ہے بلکہ یہ نعت ہے۔ وَمِنَ الْخَطَأِ فِي الثَّانِي،
ہم نے کہا تھا جو مشتق ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نعت. اس میں خطا ہے کس کی؟ قول کثیر من النحویین، بہت سارے نحویوں کا قول. فی نحو، اس مثال میں مررتو بہذا رجل، مررتو تو کو چھوڑ دیں، یہ تو ایک فعل ہے جو مثال کا یوں سمجھیں کہ جناب کیا ہے، ایک جز ہے سمجھانے کے لیے. اصل بہذا رجل میں ان رجل نعت، انہوں نے کہا کہ رجل نعت ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ رجل مشتق تو نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ نعت کیسے کہہ رہے ہو؟ ٹھیک. قال ابن مالک، ابن مالک صاحب نے کہا ہے اکثر المتاخرین، اکثر یہ جو بعد میں مولوی صاحب آئے ہیں نحوی حضرات، یقلد بعضهم بعضا، یہ بعض کی تقلید کرتے ہیں، یعنی اپنی محنت نہیں کرتے ہیں. مطلب وہ بڑے نحوی کی کوئی بات آ گئی، انہوں نے کہہ دیا کہ مثلا رجل نعت ہے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ رجل نعت ہے. فی ذالک، وہ کس بات میں تقلید کرتے ہیں؟ اس بات میں، اس کو مثال نعت کہنے میں. والحامل لہم علیہ، اب دیکھیں اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو بیماری کی جڑ کو دیکھتا ہے، بیماری کو نہیں دیکھتا، بیماری کے اسباب کو دیکھتا ہے. کون سا سبب بنا کہ انہوں نے رجل کو نعت کہہ دیا؟ کہتے ہیں والحامل لہم علیہ، علیہ یعنی نعت ماننے پر توہمہم، ان کو توہم ہوا تھا ان عطف البیان لا یکون الا اخص من مطبوعہ، بھائی عطف بیان نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے کس سے؟ اپنے مطبوع سے. تو اب وہ بات واضح ہوگی. خلاصے میں شاید اچھی طریقے سے بیان نہیں کر، ہادہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، رجل تو نکرہ ہے نا، اگرچہ ابھی اس کو معرفے کا میک اپ شیک اپ ہم نے کرا ہے، تو پھر ہادہ یہ معرفے کا دائرہ وسیع ہوتا ہے یا نکرے کا؟ وسیع. ہاں نکرے کا. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم رجل کو عطف بیان مانے تو اس کا دائرہ اخص ہونا چاہیے، حالانکہ اخص نہیں ہے. اس بات کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے کیا ہے وہ عطف بیان نہیں مان رہے ہیں. وَلَيْسَ كَذَلِكَ، ایسے نہیں ہے، یعنی دائرہ وسیع نہیں ہے. فَإِنَّهُ فِي الْجَوَامِدِ، کہتے ہیں بھائی ہم کہتے ہیں فَإِنَّ عَطْفَ الْبَيَانِ فِي الْجَوَامِدِ بِمَنْزِلَةِ النَّعْتِ، بھائی عطف بیان جوامد میں نعت کی طرح. کس بات میں؟ جیسے نعت مشتق میں ہوتی ہے، کیا یعنی جب نعت مشتق ہو تو اس میں ہم دائرے والی بات کو اتنا مد نظر نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عطف بیان بھی جب کوئی جامد ہو تو اس میں ہم اس اخص اور عام والی بات کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں. ولا یمتنع کون المنعوت اخص من النعت، اور ممتنع نہیں ہے کہ منعوت اخص ہو نعت سے، یعنی اخص ہو سکتا ہے، عام بھی ہو سکتا ہے، اخص بھی ہو سکتا ہے. اور نوع ثانی انشاءاللہ العزیز فردا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.